علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو وحدہ والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام میں یہ آج پہلا پارٹ ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ تو یہ یعنی ان انبیاء میں سے جو بنی اسرائیل میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت سلیمان وہ مشہور و معروف نبی کہ جن کے نام کو اللہ نے قرآن مجید میں 13 مقام پہ ذکر کیا، اور جن کا جو ہے وہ قصہ قرآن مجید میں مشہور اور معروف ہے۔ تو لہٰذا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ فرزند تھے، اور یہ 11 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل میں یہ شمار ہوتے تھے۔ تو جب یہ 13 سال کے تھے تو اس وقت یہ جانشین حضرت داؤد علیہ السلام بنے، اور 40 سال آپ نے حکومت کی، بڑی عظیم الشان۔ اور گویا اس طرح حضرت سلیمان کی ایج جو تھی ٹوٹل وہ کتنی جا بنی 53 ایئرس۔ تو 53 سال آپ نے اپنی زندگی پائی، لیکن بعض روایات کے مطابق آپ کی جو ایج ہے وہ تھی 712 سال 712 سال آپ نے ایج پائی۔ تو یہ بعض روایات میں ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی اللہ نے زمینوں کو، زمین پر ایسی اللہ نے بادشاہت عطا کی، ایسی حکومت عطا کی کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کیا، اور اسی طرح سے جنات آپ کے خدمت گزاروں میں سے قرار دیا، معدنیات اللہ نے آپ کے لیے رکھے۔ تو وہ جو جنات تھے ان کے توسط سے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے، بڑے بڑے عبادت خانے بناتے اور پھر لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دیتے۔ تو یعنی آپ کی سلطنت بہت عظیم تھی، اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں پوری دنیا میں 4 لوگوں نے پوری کائنات، پوری دنیا میں حکومت کی، 4 آدمیوں نے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ جو 2 مومن تھے ان میں سے ایک کا ذکر ہو چکا ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور دوسرے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اور جو کافر تھے تو ان میں سے جو بیان کیا گیا کہ ایک جو ہے وہ نصر بن بخت ہیں، تو ایک یہ کافر تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ جو ہے ایک بخت نصر، ایک یہ کافر تھا، اور دوسرا جو ہے یعنی جو مشہور دوسرا نمرود تھا کہ جس کی جو ہے وہ دنیا میں حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ 2 کافر تھے، کون؟ بخت نصر اور نمرود، اور ادھر سے 2 مومنوں کی حکومت ہوئی، بڑی عظیم الشان۔ تو ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام 13 سال کے تھے تو آپ کو جانشینی ملی۔ تو اس جانشینی کے لیے بھی تاریخ میں جو واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان کو کیسے حضرت داؤد کا جانشین بنایا گیا، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ
حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ بیویاں تھیں، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، چند بیویاں تھیں تو ان میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ اولاد تھی۔ ایک بیوی کو بہت چاہتے تھے، تو اس بیوی کا ایک بچہ تھا جو جوان تھا، تو اس خاتون کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا جانشین بنے، یعنی داؤد نبی کا جانشین کون بنے؟ میرا بیٹا بنے۔ تو یہ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر سے وحی کی کہ اے داؤد، تم اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین مقرر کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے اپنے خاندان میں دیکھ رہے تھے، تو افراد میں اس بیوی کا بیٹا جوان تھا، اور تو یعنی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان سب میں جوان یہی ہے، اور بیوی کی خواہش یہ ہے کہ اسی بیٹے کو، نبی خدا کی اولاد تھی، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک اچھی تربیت کر رہی تھی، تو وہ بیٹا جو ہے وہ جانشین نبی بنے، یعنی نیک بھی ہے، پارسا بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، تو لہٰذا نبی کا جانشین یہ بیٹا بنے۔ یہ بڑا بھی ہے، مثلا خوبصورت بھی ہے، اور طاقتور شجاع بھی ہے۔ تو اب یہ تھا ان کا انتخاب۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وحی خدا بھی ہوئی کہ اپنے خاندان میں سے جانشین مقرر کرو، تو اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو جب یہ بات بتائی کہ خدا کا حکم اور امر یہ ہے کہ کسی کو معین کیا جائے، مقرر کیا جائے، تو جب آپ نے بات کی تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو، جو میرا بیٹا ہے، اس کو مقرر کرتے ہیں، اسے معین کرتے ہیں جانشینی پہ۔ تو اس وقت وحی الہی ہوئی، نہیں اے داؤد، جانشین مقرر کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ یہ ٹھیک ہے میں نے کہا ہے کہ جانشین مقرر کرو، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی اللہ علیہ، حضرت داؤد علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ حکم خدا جب ہوگا تو اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو اب خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اے داؤد، کہ تم نے کیسے جانشین مقرر کرنا ہے۔ اتنے میں یعنی جو حکم خدا ہوا کہ جب تک امر الہی یعنی خدا کی تائید حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کی جانشینی کا اعلان نہیں کرنا۔ یہ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو شخص آئے اپنا جھگڑا لے کر۔ ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں باغ کا مالک ہوں، دوسرے نے کہا یا نبی اللہ، میں بھیڑ بکریوں کا مالک ہوں۔ تو ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ، اس کے جانوروں نے میرے باغ کو، انگوروں کے باغ کو برباد کر دیا، سارا اجاڑ کے رکھ دیا، اب لہذا کیا کیا جائے؟ تو حکم خدا تھا کہ اب یہ فیصلہ اپنی اولاد میں سے سب کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کرو، ان کو کہو کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب سارے خاندان والے حضرت جو ہے وہ داؤد کے بیٹے جمع ہوئے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو سنو، یہ دو افراد ہیں، ان کا جھگڑا ہے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ سب بیٹوں نے سنا تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت سلیمان، آپ نے سنا، آپ نے جواب دیا، آپ خاموش نہ رہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس سال کی بکریوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ، اور جو بھی بھیڑوں کے بدن سے جو اون اترے گی
اس سارے کو مالک بنایا جائے اس شخص کو جس کے باغ کو اجاڑا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے، یہ کیسے کیا جائے؟ علماء بنی اسرائیل یعنی ایک دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں حق اور حقانیت۔ کہا کہ علماء بنی اسرائیل تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ باغ کی اور بھیڑ اور بکریوں کی قیمت برابر ہے، تو علماء بنی اسرائیل تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تمام بھیڑ بکریاں جو ہیں اس صاحب باغ کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں نہیں بابا یا نبی اللہ، وہ بات صحیح ہے، دونوں کی قیمت برابر ہے، لیکن جو انگوروں کا باغ ہے اس کی جڑیں اور بیلیں وہ باقی ہیں، یعنی بھیڑ بکریوں نے آ کے جو انگوروں کے خوشے تھے، جو پھل تھا، اس کو برباد اور اجاڑ دیا تھا، تو وہ نقصان ہو گیا، اس سال کوئی پھل نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں یا نبی اللہ، تو اگرچہ پھل برباد ہو گئے، اگلے سال اس کی جڑ اور بیلیں موجود ہیں، وہ پروان چڑھیں گی تو پھل بھی لگ جائے گا، اگلے سال تو یہ باغ دوبارہ پھل دے گا، تو آپ اگر یہ بھیڑ بکریاں اس کو دے دیتے ہیں تو اگلے سال اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، جبکہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں بھی ہوں گی اور اس کے پاس باغ بھی ہوگا، تو یہ بیچارہ تو خسارے میں جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلیمان کے اس فیصلے کو پسند کیا اور جو ہے یہ فیصلہ قبول کیا، تو حضرت سلیمان کے یہ فیصلہ وحی الہی کے مطابق پسند کیا گیا۔ اللہ نے خبر دیا ہے داؤد آپ ان کے اپنے جانشین اور خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان اپنے فرزند سلیمان نبی کا اعلان کیا تو بہت سارے بنی اسرائیل ناراض ہو گئے، یہ کیا، آپ ایک جوان کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں، ایک لیڈر بنا رہے ہیں، ہمارے اوپر اس کو ولی بنا رہے ہیں، سرپرست بنا رہے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، آپ بزرگوں کو چھوڑ کے ایک جوان کو آپ ولی بنا رہے ہیں، سرپرست بنا رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ خداوند متعال کی طرف سے ہے، تو یعنی بنی اسرائیل کے لوگ ناراض ہو گئے اس بات پہ۔ تو پھر کیا ہوا، جب یہ لوگ ناراض ہوئے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ آپ اپنی طرف سے کریں، ہمیں سلیمان کے خلافت ان کا آپ کے جانشین ہونے پر کوئی خدائی دلیل اور کوئی خدا کی طرف سے کوئی تصدیق ہو، پھر مانیں گے کہ آپ نے ان کو حق پہ بنایا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل کے 12 سردار تھے ان سے کہا کہ اپنی اپنی عصا لے آئیں، اپنی اپنی عصا اس کے اوپر اپنا نام لکھیں اور جمع کر دیں۔ سب نے اپنی عصا دی، ہر ایک اپنی عصا کو بابرکت سمجھتا تھا، میری عصا مبارک ہے، میرے آباء و اجداد کی ہے، تو لہٰذا انبیاؤں کے ہاتھوں سے ملی ہوئی تھی، گویا ایک قسم کی بابرکت ہیں، ہمارے بزرگوں کی ہیں، یہ ہمارے پاس جو عصا ہے، تو ہر ایک کے پاس تھی عصا، انہوں نے اپنا اپنا نام لکھا اس عصا پر، حضرت سلیمان نے بھی اپنا نام لکھا عصا پر۔ اب وہ عصا حضرت سلیمان نے کہا کہ دیکھو اس طرح کرتے ہیں، خدائی دلیل اور ثبوت کے لیے ہم سب کے نام ان کے عصا یعنی جو لاٹھی آپ بولتے ہیں اردو میں سٹک، اس کے اوپر نام لکھتے ہیں اور وہ ہم اس کمرے میں رکھیں گے جس میں سارے لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، معبد میں، عبادت خانے میں، اس مقدس کمرے میں وہاں رکھ دیں گے، اور رات کے وقت پہرے دار ہوں گے، تو صبح کو دیکھیں گے کہ جس کی سٹک وہ عصا وہ سرسبز ہوگی، پھلدار ہوگی، تو سمجھیں گے خدا نے اس کی حقانیت کی دلیل دے دی ہے، خدا کی تائید اس کو شامل حال ہے، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ سارے بنی اسرائیل کے سردار قوم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ اب ساروں نے عصا جمع کیے، نام لکھے اور
وہ اس کمرے میں رکھ کے تالا لگا دیا، رات کو پہرا دیا گیا۔ پہرا کیوں دیا گیا؟ کہ کوئی یہ نہ ہو کہ مثلا وہاں پر سر سبز رکھ دے اور اپنا نام لکھ کے، تو لہٰذا کیا ہوا، پہرا دیا گیا۔ جب پہرا دیا گیا، صبح کا وقت ہوا، سب نے نماز پڑھی حضرت داؤد علیہ السلام کی اقتداء میں۔ نماز پڑھنے کے بعد اب تالا کھولا گیا، جب کمرے سے سارے وہ سردار حضرت داؤد علیہ السلام اندر گئے اکٹھے، جب عصا میں سے دیکھا تو ایک عصا سرسبز و شاداب جو پھلدار تھا، تو دیکھا تو اس کے اوپر نام تھا سلیمان بن داؤد۔ آپ نے وہ اٹھایا، ان کو دکھایا، پھر بنی اسرائیل کو دکھایا، تو اس وقت گویا حضرت سلیمان کی یعنی کس کی سرداری کی اور ولایت کی تصدیق خدا کی طرف سے ہو گئی کہ یہ ولایت برحق ہے۔ تو اب اس واقعے میں ہمیں چند پیغامات ملے ہیں۔ کیا پیغام ملے؟ پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مثلا بیوی نے کیا کہا تھا کہ میرا بیٹا، یعنی نبی کی زوجہ چاہتی ہے میرا بیٹا آپ کا جانشین اور خلیفہ بنے، تو گویا بتا دیا نبی کی زوجہ ہونا بے شک ٹھیک ہے، آپ نبی کی زوجہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا نبی کا جانشین بنے یا تمہارا باپ نبی کا جانشین بنے یا تمہارا بھائی نبی کی جانشین بنے۔ نبی کی زوجہ بننے سے تمہارا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ تم سے جڑا ہوا رشتہ نبی کا جانشین اور نبی کا خلیفہ بن جائے۔ تو جب اللہ نے داؤد نبی کی خواہش پر اپنے کسی بیٹے کو اس کا جانشین بنانا پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اے داؤد جو میرا حکم ہوگا اسی کو ماننا ہوگا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کے فیصلے پر خوش اور راضی ہوں۔ تو گویا جب بنی اسرائیل میں داؤد نبی کا خلیفہ اور جانشین بنانے میں نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کی زوجہ کو اختیار نہیں ہے، اللہ جس کا خلیفہ نبی کا مقرر کرے گا تو وہی خلیفہ ہو سکتا ہے، تو پھر جو انبیاء میں سے سب سے افضل نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس میں کوئی یہ امت دعویٰ کر دے کہ نبی کی فلاں زوجہ کا کوئی رشتہ دار مثلا اس کا باپ بن جائے خلیفہ، کسی کا بھائی بن جائے خلیفہ، کسی کا بیٹا بن جائے خلیفہ، خدا نے ایک معیار بتا دی ہے، نبی برحق کا جانشین نبی بھی نہیں بنا سکتا، بلکہ وحی کے ذریعے سے وہ نبی معین کرے گا، تو لہٰذا اللہ معین کرے گا اور نبی اس کا اعلان کرے گا۔ اسی لیے تو ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ 3 مقام پر جب وحی نازل ہوئی تو پھر آپ نے غدیر خم کے مقام پر 1.25 لاکھ جو ہے وہ حاجیوں کو اپنے اصحاب کے مجمع کو روک کر جو آگے گئے تھے ان کو پیچھے بلائے، پیچھے والوں کو آگے بلایا، غدیر خم پر پلانوں کا منبر سجا کے علی مولا کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے لوگوں کو دکھا کے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو وہ اس مقام پر مولا علی علیہ السلام کی جب ولایت کا اعلان ہوا تو حضرت عمر نے کہا بخن لک ابن ابی طالب، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، آج سے آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مومن آپ مولا بن گئے، آج سے اصبحت مولایا آپ میرے مولا بن گئے، ہر مومن مرد کے اور عورت کے مولا بن گئے۔ تو آج امت کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ مولا علی، جو کہا تھا نا من کون تو مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، یہ ترجمہ بالکل غلط کیا جاتا ہے اور خیانت کی جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں سے یہی سوال کرتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں نبی نے مولا علی کے دوست ہونے کا اعلان کیا تھا تو پھر یہ بتائیں جب حضرت عمر مبارک دے رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر کہ آپ میرے مولا بن گئے، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے، یعنی آپ دوست بن گئے، تو کیا حضرت عمر پہلے دوست نہیں رکھتے تھے؟ امت سے سوال ہے، کیا حضرت عمر مولا علی کو پہلے دوست رکھتے تھے؟ اگر کہتے ہیں کہ جی دوست رکھتے تھے
تو پھر جب پہلے دوست رکھتے تھے تو اب دوست کہنے کا کیا معنی؟ تو اس کا مطلب ہے آج سردار ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں آپ میرے مولا بن گئے، اگر آپ کہتے ہیں اس کا یعنی معنی دوست ہے، تو اس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے آج سے پہلے یعنی حضرت عمر مولا علی کو دوست نہیں مانتے تھے. مسلمانوں سے سوال ہے، آپ کے اس ترجمے کے مطابق یعنی پھر آج سے پہلے حضرت عمر مولا علی کو دوست نہیں رکھتے تھے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں آج سے آپ میرے مولا بن گئے؟ اس کا مطلب ہے پہلے مولا نہیں تھے. اگر مانا مولا کا دوست ہے یعنی پہلے دوست نہیں تھے، اگر امت کہتی ہے نہیں پہلے بھی دوست تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے آج مانا دوست ہونے کا اعلان نہیں ہے بلکہ علی کی ولایت، علی کی سرداری کا اعلان کیا جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی. تو لہذا یہ نبی نے بھی وحی الہی سے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. اب مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. جس طرح حضرت سلیمان کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، تو مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کی کیا دلیل ہے؟ تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے. تو ملتا ہے تاریخ علماء شیعہ اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ غدیر خم سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، غدیر خم کے قریب یا مدینے کے راستے میں حارث بن نعمان فہری ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے. آپ نے فرمایا ہاں جی میں نے بنایا ہے. کہا کہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی. آپ جو کچھ کہتے گئے ہم کرتے گئے. آپ خدا اور نبوت کا ہر ایک کا کہتے گئے، ہم ایمان لاتے گئے. کیا یہ علی کی سرداری بھی یہ آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. تو پھر کیا کہا؟ ایک مرتبہ اس شخص نے رسول سے منہ موڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فانزل علی. اے میرا اللہ اگر یہ حق تیری طرف سے ہے تو پھر میرے اوپر عذاب نازل کر. اس نے یہ دعا کی یا آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر کو شگاف کرتا ہوا اس کے مقام پخانہ سے نکلا اور وہیں پر یہ شخص ہلاک ہو گیا. تو گویا جس طرح سلیمان بن داؤد کی حقانیت کی دلیل کے لیے بنی اسرائیل نہیں مان رہے تھے، کب مانے؟ جب آسا سرسبز ہو کے اس نے حضرت سلیمان کی جانشینی کی گواہی دی. تو اسی طرح سے وہ منافق دشمن علی بھی نہیں مان رہا تھا کہ علی کی حقانیت کو، اور دنیا والوں نے دیکھا کہ یہ علی کو حق نہیں سمجھ رہا. اللہ نے عذاب نازل کر کے بتا دیا علی کی حقانیت خدا کی طرف سے ہے. نبی نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا بلکہ مجھ اللہ کی وحی کے بعد یہ اعلان کیا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و محمد. تو لہٰذا یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر سامنے رکھیں تو ہم یعنی اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اٹھنے والے اعتراضات کے بھی آسان انداز سے جواب دے سکتے ہیں. تو انسان فکر کرے، غور کرے انبیاء کی سیرت میں ہیں، ان کے واقعات میں صرف ان کو واقعات کے حق تک نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں انسان تأمل کرے، غور کرے، فکر کرے اس میں کیا میسیج ہے، اس میں کیا پیغامات ہیں. تو لہٰذا یعنی جانشینی کا جو منصب اور مقام ہے وہ الہی منصب ہے. تو لہٰذا امت کو حق نہیں ہے کہ وہ نبی کا جانشین بنائے. جب داؤد نبی کو حق نہیں ہے کہ اپنا جانشین معین کرے، ان کی زوجہ کو حق نہیں ہے کہ نبی کا جانشین معین کریں، تو پھر نبی کی امت کے افراد مل بیٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم نبی کا جانشین مقرر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر تو الیاذ باللہ رسول اللہ اپنا دین ادھورا دے کر گئے، کیونکہ رسول اللہ نے سارے احکام دین تو امت کو بتا دیے اور جو رسول کے دین کو آگے لے کے چلنے والے تھے اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ احکام شریعت بتائیں اور احکام شریعت پہنچانے والے کا تعارف نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے؟
صلوات پڑھ دے محمد و اہل میں، اللہم صلی علی محمد، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہذا حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی عظیم الشان یعنی کیا کی، آپ کو حکومت عطا کی۔ تو حضرت سلیمان کو جب یہ حکومت دی تو یعنی جنات آپ کے خدمت گزار ہوتے تھے، ہواؤں پہ آپ کو اس قدر اللہ نے تسلط دیا کہ ملتا ہے کہ ایک ماہ کی مسافت ایک رات میں کر لیتے تھے، اتنی۔ اس لیے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک جوان بڑا ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوف زدہ آیا، کہا کہ یا نبی اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لیجئے، مجھے بچا لیں۔ کیا ہوا؟ کہ یا نبی اللہ مجھے اسرائیل نے دیکھا ہے۔ یعنی اس روایت سے ملتا ہے کہ یعنی حضرت اسرائیل نے اپنے ظاہری وجود کو کسی کو دکھایا ہے، مجھے اسرائیل نے غور کر دیکھا ہے، اس حالت میں دیکھا ہے کہ اب میرے اوپر خوف اور لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ یا نبی اللہ آپ اس طرح کریں، مجھے یہاں سے دور بھیج دیں۔ کہاں بھیجوں؟ آپ مجھے ہندوستان بھیج دیں۔ اس وقت ہندوستان یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارا جو آج کا ہندوستان نہیں، یعنی پرانے زمانے میں جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھیں یعنی اس وقت ہوتا تھا ہند جو ہوتا تھا نا، ہند تو ہند ہوتا تھا یہ پورا جو جہاں پر یعنی بت پرستی ہوتی تھی ہندوؤں والی، تو یہ پاکستان میں بھی تھی۔ آپ دیکھیں ابھی بھی کراچی میں جو ہے وہ کیا ہیں، مندر بنے ہوئے ہیں نا، کراچی میں بھی مندر بنے ہوئے ہیں، تو آپ کے ملتان میں بھی ہیں، کتنے پھیلے ہوئے ہیں ہر طرف۔ تو یعنی یہ ہندوستان یعنی پرانے زمانے کا ہند جغرافی ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے یہ افغانستان بھی ہندوستان میں شامل ہو، تو لہذا مجھے ہند میں بھیجیں، مجھے ہندوستان بھیجیں۔ حضرت سلیمان نے کیا کیا، آپ نے یعنی اس کو جو ہے ہندوستان میں بھجوا دیا، ہواؤں کا مسخر تھی، تو آپ نے جو ہے اس طرح سے کہ باعجاز نبوت اسے ہندوستان بھجوایا۔ جب وہاں پہنچا اسے پہنچا دیا، دوسرے دن جب آیا تو حضرت سلیمان کی ملاقات ہوئی کس سے؟ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ اے اسرائیل کیا وجہ ایک مومن ڈرا اور سہما خوف زدہ میرے پاس آیا، تو نے کیا کیا؟ کہ یا نبی اللہ خدا کا حکم تھا کہ تم نے اس کی روح جو ہے ہندوستان میں قبض کرنی ہے، تو میں اس کو یہاں دیکھ رہا تھا اور میں اس فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اگر اس کو 100 پر بھی مل جائیں اور ان پروں کو مارتا رہے تب بھی اس کے لیے کل تک وہاں پر پہنچنا ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے، کیسے پہنچے گا یہ؟ میں بڑا فکر میں تھا، لیکن یا نبی اللہ یہ میرا خدا جانتا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس نے آپ کی پناہ لی اور بالآخر وہ کہاں گیا، اس کے دل میں رعب آیا تو وہ ہندوستان جانے کے لیے آمادہ ہوا اور میں نے وہاں جا کر اس کی روح قبض کر لی۔ تو یعنی اللہ نے حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو اس قدر مسخر کر دیا تھا، تو اس قدر آپ کی ایک سلطنت اور بادشاہی یعنی اللہ کی تائید شامل حال تھی۔ تو حضرت سلیمان نبی کی زندگی میں جتنے واقعات ہیں واقعاً ہمیں انبیاء کے واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے پیغامات ہیں۔ اس لیے ملتا ہے کہ حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں بہت قحط کا زمانہ آیا، بارشیں بند ہو گئی، لوگ اپنی پریشانی لے کر پہنچے حضرت سلیمان کے پاس، یا نبی اللہ قحط ساری ہے، بارشیں بند ہو چکی ہیں، مہربانی کیجئے، اس طرح کرتے ہیں مل کے ہم آپ کی اقتدا میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ نماز استسقاء کہتے ہیں یعنی بارش کے برسنے کی، طلب باران رحمت، باران رحمت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسے۔ تو بارش یعنی طلب رحمت، یعنی بارش ایسی ہو جو رحمت ہو، زحمت نہ ہو۔ نبی خدا نے کہا ٹھیک ہے، آمادہ ہو گئے، کل صبح کو ہم سارے نکلیں گے، صحرا میں نماز باران رحمت پڑھیں گے۔ اب صبح ہوئی، حضرت سلیمان اور تمام لشکر آپ کے ساتھ جانے لگا۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں حضرت سلیمان نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک چونٹی ہے جو زمین پر زیر آسمان الٹا
لیٹ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، اے میرا اللہ میں تیری محتاج ہوں، تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں۔ تو لہٰذا حضرت یعنی اس کا بھی کنایا تھا باران رحمت کا۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت سلیمان نے اپنے لشکر سے کہا کہ اب اپنے گھروں کو واپس چلیں، جو دعا ہم کرنے جا رہے تھے اللہ نے وہ دعا اپنی مخلوق کے ذریعے مستجاب کر لی۔ یعنی ایک کمزور مخلوق چونٹی نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، باران رحمت کی دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو دیکھیے اس واقعے سے کیا میسج ملا کہ اللہ اپنی مخلوق کی سنتا ہے اگر کوئی توجہ سے حضور قلب سے خدا کو پکارے۔ تو اگر ایک چونٹی خدا کو سچے دل سے یاد کرے پکارے تو خدا اس کی سن سکتا ہے۔ ہم اشرف المخلوق ہو کر اگر ہم خدا کو پکاریں، خدا کو یاد کریں تو کیا خدا ہمارے نہیں سنے گا؟ تو لہذا خدا ہمارے بھی سنتا ہے اگر ہم سچے دل سے خدا کو یاد کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت اللہم صل۔ تو لہذا یہ انبیاء حضرت سلیمان کے واقعات میں سے یہ پہلا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ آنے والے حالات میں بیان ہوں گے۔ پروردگار سے دعا کریں مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت اس درس معرفت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف قبولیت عطا فرما۔